خیال کرے. رحمت کائنات نے مردوں کے لیے لمبے چوڑے قوانین بیان کیے ہیں کامیابی کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مختصراً بیان کیا ہے. فرمایا ایما امرات صلت خمسہا، جو میری کلمہ پڑھنے والی بیٹی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے، صامت شہرہا، ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو خوش ہو کر ماہ رمضان کے روزے رکھے، احسنت فرجہا، اپنی عزت آبرو کا خیال کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چلی جائے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے اوپر اللہ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء سرکار دو عالم کا غلام بنایا، محمد عربی کا غلام بنایا، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا. تو اب کلمے کے بعد ہمیں چاہیے کہ صاحب کلمہ محمد کریم کے ارشادات عالیہ پر ہم عمل کریں. حضور نے فرمایا جو بھی میری کلمہ پڑھنے والی بیٹی اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی برادری سے ہو، صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے عورتوں کے لیے، شاید نگاہ نبوت ان باتوں کو دیکھ رہی تھی کہ میری امت کی عورتیں ان 4 چیزوں کے اندر غفلت برتیں گی، نماز کے اندر، روزے کے اندر، خاوندوں کی فرما برداری کے اندر، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے اندر. حضور نے بنیادی طور پر ان 4 چیزوں کو بیان کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں اور خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے. جوامع الکلم کا معنی حضور ایسی بات کر جاتے ہیں جو نظر آنے میں مختصر ہوتی ہے، جو پڑھنے میں مختصر ہوتی ہے، جو سننے میں مختصر ہوتی ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑے عنوان کو، بہت بڑے موضوع کو اور بڑے مسائل کو لیے ہوئے ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. بسا اوقات لوگ لمبی گفتگو کرتے ہیں مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی بات کو آپ 2 منٹ میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ نے میرے آقا کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر مختصر بات کرتے تھے، لیکن وہ مختصر بات اپنے اندر بہت بڑے معنی و مطالب و مفہوم کو لیے ہوئے ہوتی ہے. مثلا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ذمہ داری دے میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. صرف 2 چیزوں کی ذمہ داری. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ذمہ داری دے میں اللہ کے پیغمبر اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. غلامان نبوت نے گزارش کی کہ حضرت وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو اتنی اہم ہیں کہ ان کی ذمہ داری پر جنت مل رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا ما بین اللحیین وما بین الرجلین، ایک تو اپنے منہ کی ضمانت دے دے زبان کی، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی عزت و آبرو کی ضمانت دے دے کہ کسی انسان یا حیوان کی عزت کو برباد نہیں کرے گا. اپنی زبان کی ذمہ داری دے دے، کفریہ جملہ نہیں بکے گا، گلہ نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب دیکھیے نظرانے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ صرف 2 چیزوں کی ذمہ داری. اگر دیکھا جائے تو اکثر گناہوں کا تعلق ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے، یا ہماری زبان کے ساتھ یا ہماری نفسانی خواہشات کے ساتھ. اللہ کا پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان ظاہراً بھی شریعت کا پابند ہو جائے، انسان باطناً بھی شریعت کا پابند ہو جائے. انسان کی نفسانی خواہشات وہ بھی شریعت کی پابند ہو جائے، انسان کا ظاہر وہ بھی شریعت کا پابند ہو جائے تو حضور سے جنت کی ضمانت دیتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، بات مختصر لیکن مفہوم بہت بڑا، مسائل بہت بڑے، عنوان مختصر لیکن اندر مطلب بہت بڑا۔ میرے آقا نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرا آدمی محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا آدمی محفوظ ہو۔ دیکھا جائے یہ دو ہی باتیں ہیں کہ حضور نے ہاتھ کا کہا، حضور نے زبان کا کہا، لیکن اگر سمجھا جائے تو پورے دین کو حضور اکرم نے اور معاشرے کے اندر پیش آنے والی تکلیفوں کو اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی جملے کے اندر بند کر دیا۔ یا لوگ تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، یا تکلیف دیتے ہیں اپنے قلم کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کے لیے فرمایا جو میری بیٹی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز کی پابندی جو کرے میری بیٹی نے محمد جنت کا ضامن۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، کپڑا خراب، بچے نے پیشاب کر دیا، کھانے پکانے سے وقت نہیں ملا، آج میں نے کپڑے دھونے سے مشین لگائی ہوئی تھی، نماز ختم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم میں نہیں صلت خمسہا، میں نے اپنے والد گرامی قدر سے سنا تھا، پڑھا تو نہیں، یقیناً انہوں نے کہیں سے دیکھ کر بیان کیا ہوگا کہ جب میدان قیامت کے اندر اور ان سے پوچھا جائے گا کہ سناؤ تم نے اللہ کے حقوق کو کیوں پورا نہیں کیا، بعض عورتیں کہے گی جناب اللہ ہم بچوں والی عورتیں تھی، ہمارے گھر میں بچے تھے، بچیاں تھی، ان کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے ہم سے نماز پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اٹھائے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو فرمائے کہ خدیجہ تم بتاؤ یہ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط؟ امام الانبیاء کی بڑی گھر والی، آپ کی ہماری بڑی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ کریں گی اللہ کے پیغمبر یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میرے پاس بھی 4 بیٹیاں تھی، میرے پاس بھی 2 بیٹے تھے، میں ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اللہ میں تیرے حقوق بھی پورا کرتی تھی۔ بعض عورتیں یہ کہیں گی اللہ ہمارے خاوند بڑے ظالم تھے، ہمیں نیکی کا کام کرنے نہیں دیتے تھے، اللہ سیدہ آسیہ کو اٹھائیں گے اور میں آسیہ تم بتاؤ کیا خامدو کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ سیدہ آسیہ کریں گی یا اللہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں کائنات کے بڑے ظالم فرعون کے گھر میں رہا کرتی تھی، اللہ اس کے باوجود ظلم سہ کر میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نعرہ بلند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں، لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلت خمسہا، 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو۔ آپ اور میں ایک ہی معاشرے میں رہنے والے ہیں، آپ کی ہماری تہذیب سانجی ہے، جب عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی اور اگر پڑھیں گی تو انہیں توڑ مروڑ کے 2 رکعتیں کھڑے ہو کر 2 بیٹھ کر، جب یہ ہماری بیٹی، یہ ہماری بہن، ہماری بہو، ہماری ماں 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے تو دوسری 2 رکعتیں بھی تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر شرعی عذر نہ ہو تو اس عورت کے اوپر اور مرد کے اوپر نماز میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں، میرا مذہب
وہ دین جسے میں نے قبول کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل کے اندر، وہ میرا دین مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم میں فرمایا صلت خمسہا، پہلا کام میری کلمہ پڑھنے والی بیٹی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، ماہ رمضان آ جائے تو خوش ہو کر روزے رکھے، نہ بہانہ بنائے کہ میرا بچہ دودھ پیتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی یا میرا بچہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتے جس تکلیف کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہمارے اللہ نے جو ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، اس اللہ کے سامنے دودھ پلانے والی مخلوق بھی تھی، دودھ پلانے والی بیٹی بھی تھی، دودھ پلانے والی ہماری بہو بھی تھی۔ اگر اس عورت کے لیے یہ چیز برداشت سے باہر ہوتی تو شریعت پہلے فرما دیتی کہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے معافی ہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن شریعت نے معافی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت برداشت کر سکتی ہے، اس لیے آپ کے اور میرے آقا نے سید القونین نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والی عورت 5 ٹائم کی پابندی کرے نماز کی اور ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا طاعت بالا، خاوند کی فرما برداری کرے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے جنت اور جہنم دکھائی۔ حضور کی آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں دیکھتے۔ حضور کی زبان ان سے باتیں کرتی ہیں جن سے بات کرنا آپ اور میرے لیے ناممکن ہے۔ حضور کے کان ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، ملائکہ کی، اللہ کی، جن کی باتوں کو تمہارے ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ تھی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا یکفرنا، یہ کفر کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یکفرنا العشیرہ، یہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں۔ پھر آگے حضور نے وضاحت کی، فرمایا ساری زندگی خاوند بیچارہ اس عورت کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتا رہے، بس ایک دن اس کا کہا نہ مانے، اے منہ سجائی بیٹھیے میں تو جدہ بھی تیرے گھر رہی ہاں، میں میرا کہیں آخیا من نہیں کہے نہیں، میں مصیبتیں تا بھگتے نہیں پہیاں۔ حضور نے فرمایا یکفرنا عشیرہ، یہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، خاوند کا کفران کرتی ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر جا کر میری کلمہ پڑھنے والی ماں، بہن، بیٹی، بہو کو اللہ کے پیغمبر کا یہ ارشاد سناؤ کہ اگر تو محمد کریم پر ایمان رکھتی ہو تو تمہارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ عورتیں جہنم میں جائے گی اپنے خاوند کے کفران نعمت کرنے کی وجہ سے۔ وہ بیچارہ جو کچھ کرتا ہے تجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بات پر تو نے پوری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیا، زندگی کی بھلائی کو تو نے بھلا دیا۔ حضور نے فرمایا وہ عورت جس پر خاوند ناراض ہوا، اس نے اپنے خاوند سے رات الگ گزاری، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبیوں کی لعنت ہے۔ وہ جتنی نیک بنتی پھرے، رحمت کائنات نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے۔ خاوند بدماش ہے، خاوند پورا ہے، خاوند گندا ہے، خاوند لچا ہے، خاوند کمینہ ہے، لیکن تیرے لیے وہ باعث عزت ہے، اس کا احترام کرنا تیرے ذمہ فرض ہے۔ جس طرح ہمارا
اسے شرابی کہو، اسے نشہ کرنے والا کہو، لیکن بیٹے کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے گندے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ یا جناب ابو ہریرہ نے حضور کی خدمت کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں آپ کے متعلق سخت جملے کہتی ہے، حضور اکرم دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ہریرہ خیال کرنا وہ کافر عورت ہے، وہ مجھے گالیاں بکتی ہے لیکن تیری ماں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہمارا نبی رحمت اور ہماری شریعت ایک کافر والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ گناہگار والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ یہ نیکیوں کے گھمنڈ مردوں کو یا عورتوں کو جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے خامدوں کی نافرمان ہیں، جہنم میں لے جائیں گی۔ ہاں، مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے حقوق کا خیال کرے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، گھر کے اندر اسے بحیثیت ایک شریکہ حیات کے رکھے، عورت کے حقوق کا پورا خیال کرے، گھر کے اندر جو جائے ڈکٹیٹر بن کر نہ جائے بلکہ ایک اچھا انسان بن کر جائے، رفیق حیات بن کر جائے۔ شریعت نے مردوں کے لیے بھی قوانین بیان کیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں احسن فرجہا، اور وہ عورت جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اس نقطے پر ذرا غور کریں، حضور اکرم نے یہاں مردوں کو نہیں کہا، عورتوں کو کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی دعوت ابتداءً عورت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ اپنی چادر کو داغدار نہ ہونے دے، مرد کے اندر یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی عورت کو میلی نظر سے دیکھے۔ ٹھیک ہے، بات کے اندر مرد بھی اس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن آغاز عورت سے ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا احسن فرجہا، غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے اپنی عزت آبرو کا خیال کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری بیٹی 5 ٹائم نماز کا خیال کرے، جو میری بیٹی ماہ رمضان کے روزے رکھے، جو میری بیٹی اپنے خامدوں کی فرما برداری کرے، جو میری بیٹی اپنی عزت و آبرو کا خیال کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، میں سچا پیغمبر کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جانا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، غیر مسلم لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت اور صاحب عزت ہو، ہمیں اجازت دو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ کے اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے۔ بہرحال مردوں کو چاہیے وہ عورتوں کے حقوق کا خیال کریں، عورتوں کو چاہیے وہ مردوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے دونوں کے لیے احکامات بیان کیے ہیں۔ مرد کو چاہیے عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں جائے، مرد کو چاہیے عورت کے حقوق کی پاسداری کرے، اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرے۔ عورت کو چاہیے اپنے خامد کو وہ صحیح مقام دے جو اسلام دیتا ہے، جو قرآن دیتا ہے، جو نبی آخر الزمان دیتا ہے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائیں، اللہ ہماری بہن، بیٹی، ماں اور بہو کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔